جز کیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشمے حسود تھا، آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دود تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا، لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا، سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے غزل پڑھی، یہ دیوان غالب کی دوسری نمبر کی غزل ہے۔ دیوان غالب میں کل 234 غزلیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ قصائد ہیں، قطعات ہیں اور رباعیات بھی ہیں۔ آج میں پہلے دوسرے نمبر کی غزل کی تشریح کروں گی، یعنی اس کو ایکسپلین کروں گی، اس کے بعد چلتے چلتے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ غزل آخر ہوتی کیا ہے۔ تو آئیے پہلے ایک ایک شعر کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جز کیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشمے حسود تھا۔ جز کہتے ہیں سوا یعنی علاوہ، برائے کار یعنی کام کے لائق، کام کا، صحرا یعنی جنگل، چشم یعنی آنکھ، حسود کہتے ہیں حسد کرنے والے کے پلیورل کو یعنی جمع کو، یعنی حاسدوں کی جمع کو حسود کہتے ہیں، envy people۔ بروئے کار نہ آیا یعنی مقابلے میں نہ آیا، کام میں نہ آیا، تنگی حسود یعنی حاسد بہت تنگ نظر ہوتے ہیں، حاسد یعنی جلن حسد کرنے والے لوگ، انوی رکھنے والے لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں اور وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے یا ان کی نظروں میں کوئی جچتا نہیں ان کو، اس چیز کو تنگی حسود کہتے ہیں۔ مگر یعنی شاید۔ تو یہاں پہ مرزا صاحب یعنی غالب مرزا صاحب کہتے ہیں، دنیائے عشق میں مجنوں کی طرح کوئی اور نامور نہیں ہو سکا۔ نامور یعنی مشہور، فیمس نہیں ہو سکا، گویا کہ عاشق بھی حاسد کی آنکھ کی طرح تنگ نظر ہے، جسے دوسروں کی شہرت گوارا نہیں۔ یا پھر شاید صحرا بھی باوجود اپنی وسعت کے، صحرا یعنی جنگل، باوجود اپنی وسعت کے، وسعت یعنی کہ اتنا بڑا، اتنا ایکسپینڈ، اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے جنگل، لیکن باوجود اس کے اتنی چوڑائی، لمبائی اور اتنی پھیلے ہوئے دور تک کے اس کے چشم حاسد کی طرح تنگ تھا، یعنی صحرا کو کہہ رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، تشبیہ یعنی سملیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو دنیائے عشق میں مجنوں کی طرح کوئی اور نامور نہیں ہو سکا، گویا کہ عاشق بھی حاسد کی طرح تنگ نظر ہوتے ہیں، جسے دوسروں کی شہرت گوارا نہیں، یا پھر شاید صحرا، جنگل بھی باوجود اپنی وسعت کے چشم حاسد کی طرح تنگ تھا، چشم حاسد یعنی حاسدوں کی نظر کی طرح تنگ تھا، کہ اس میں سوائے کیس مجنوں کو کہتے ہیں،
کوئی دوسرا عاشق صحرا نوری کے لیے نہ آ سکا، یعنی مجنوں کے سوا کوئی اور صحرا نورت پیدا نہ ہوا، اور اس کا الزام وہ صحرا کی تنگ چشمی پر لگایا انہوں نے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے مرزا صاحب کے۔ واہ کیا بات کہی ہے۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ آشفتگی کہتے ہیں پریشانی کو، نقش کہتے ہیں تصویر کو، سویدا یعنی داغ ہوتا ہے، تو نقش سویدا یعنی دل پر ایک تل سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا، دودھ کہتے ہیں دھواں کو، سویدا کیا درست یعنی سیاہی کو دور کیا یعنی داغ کو دور کیا، یعنی مرزا صاحب نے داغ کو سویدا سے اور آشفتگی کو یعنی پریشانی کو دودھ یعنی دھواں سے تشبیہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ میری آشفتگی، میری پریشانی نے داغ کو صاف کر دیا، درست کر دیا، یعنی دل میں جو سیاہ رنگ کا تل تھا وہ دنیا میں دل لگانے کی وجہ سے آ گیا تھا۔ جس طرح دھوئیں سے دل میں داغ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح آشفتہ یعنی پریشانی کے دودھ سے دل میں داغ سویدا کی صورت قائم ہو جاتی ہے، یعنی دل اگر دنیا میں لگائیں گے تو دل میں داغ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا۔ زیاں یعنی نقصان اور سود یعنی فائدہ۔ یہاں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عالم خواب میں اکثر ہم اپنے خیالات اور معاملات کا اثر دیکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک عاشق عالم خواب میں اپنے معشوق کے وصل سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کا ہجر بھی جھیلتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ وصل کی لذت ہوتی ہے اور نہ ہجر کا درد ہوتا ہے، یعنی جن باتوں کا اثر ہمارے دل اور دماغ پر پڑتا ہے وہی ہمارے خواب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم اپنی الجھن کو سلجھاتے ہیں خواب میں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے خیالات پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں جہاں پر تھے، یعنی حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے خواب میں سلجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشی بھی دکھتی ہے، غم بھی دکھتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم خود کو وہیں کا وہیں پاتے ہیں، اور اس تمام خوابی کشش سے کوئی فائدہ اور نقصان مرتب نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے، نہ زیاں تھا نہ سود تھا، یعنی نہ نقصان تھا اور نہ فائدہ تھا خواب سے۔ کیا بات ہے۔ اس تیسرے شعر سے ہم ایک یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک فریب ہے۔ جب اسرار کے پردے اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم حیات کا سارا نظام محض ایک خواب تھا، اور سود و ضیاع یعنی فائدہ اور نقصان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ صحیح بات ہے۔ چوتھا شعر ہے، لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ یہاں پر ہنوز مطلب ہوتا ہے اب بھی، رفت گیا یعنی رفتن یعنی وینٹ، رفتن جو ہے مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے۔ چوتھے شعر میں آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک مکتب غم دل میں مبتلا ہوں اور میرا سبق رفت گیا اور بود تھا۔ مکتب غم دل کا سبق ہے، یعنی میں ابھی تک اسی دور میں جی رہا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکتب عشق کا مطلب مکتب عشق کا طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، عشق کا جو طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ مدت دراز سے ابتدائی درجے میں پڑھا ہے اور ابھی تک اگلے درجے میں جا نہیں رہا۔
کتنی بڑی بات کہی انہوں نے. رفت گیا اور بود تھا، یعنی جو پہلا درجہ تھا پڑھائی کا، سبق کا، میں ابھی تک اسی درجے میں پڑھا ہوا ہوں اور میں اس کے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں. یہاں پر لفظی رعایات بہت اچھی استعمال کی ہے. رفت اور بود ماضی کے صیغے ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی دل عیش و فراغت میں تھا اور اب مسرت اور ان بساط سے بالکل محروم ہے. یعنی کبھی جب میں چھوٹا تھا، جب مجھے اتنی زیادہ علم نہیں تھی، یا میں جب شروعات کے دور میں تھا، عشق کے شروعاتی دور میں تھا، تو اس وقت میں خوش رہتا تھا، مسرت سے بھرا ہوا تھا. لیکن اب جو ہے میں بالکل محروم ہوں اور میں اسی درجے میں ابھی تک پڑا ہوا ہوں. واہ. 5ویں شعر میں کہتے ہیں: ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. ننگے وجود یعنی وجود ہستی کے لباس. ہر لباس میں یعنی مختلف زمانوں میں. یہاں پہ ہر لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ الگ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، یعنی مختلف دور میں، زندگی کے مختلف زمانوں میں. ایوب کہتے ہیں ایب کی جمع کو، یعنی پلورل آف ایب. برہنگی یعنی واضح ہونا، کھل کر سامنے آ جانا. تنگ وجود و ہستی کے لیے باس، اور ننگ وجود یعنی وہ وجود جو باعث شرمندگی ہو، یعنی جس میں شرم محسوس ہو، ویسا وجود. تمام زندگی ہم انسان اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور طرح طرح کے لباس اور طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ جو واضح لباس اترتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے، وہ تمام عیبوں کو ڈھانک دیتا ہے. اس شعر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، جب سب سے پہلے، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو بنایا، تو ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا. اور میں بھی وہی انسان ہوں، میں بھی انہی کی اولاد ہوں جس کو کہ ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. لیکن جب دنیا میں آیا انسان، تو اس کے بعد اس کی وہ حیثیت، وہ وقار، وہ عزت، وہ اس کے اعمال اور اس کے افعال کی وجہ سے باقی نہیں رہے. یعنی وہ ایسا نہیں رہا کہ اس کو فرشتے آ کے سجدہ کریں، کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، یعنی ہمارے کام، ہمارے جو دن بھر کے روزمرہ کی جو غلطیاں ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں کوئی ملائکہ یا کوئی فرشتہ سجدہ نہیں کر سکتا. ہم اتنا زیادہ عیبوں سے بھر گئے ہیں. ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں جو کفن پہنایا جائے، وہ ہمارے داغوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. واہ، کیا بات کہی ہے. آخری شعر پڑھتے ہیں، 6واں شعر: تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد. اسد یہاں پر تخلص کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی مرزا صاحب کا نام تھا نا اسد اللہ، تو انہوں نے اسد کو ہر جگہ، آپ دیکھیں گے ان کی غزل میں آخری شعر میں اسد ورڈ ضرور آتا ہے. وہ اپنا نام تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمارے رسوموں کو یود تھا. تیشہ کہتے ہیں کلہاڑی کو، کوہ کن یعنی کہ پہاڑ کھودنے والا، یعنی فرہاد. ان کی پہلی غزل میں بھی فرہاد آئے تھے اور دوسری غزل میں بھی فرہاد آئے ہیں. سرگشتہ خمار یعنی دیوانہ، مدہوش. رسوم یعنی رسم کی جمع، یعنی پلیورل آف رسم. قیود یعنی قید کی جمع، پلیورل آف قید.
رسوم و قیود یعنی انسان خود پیدا کرتا ہے، غیر فرائی پابندیاں۔ یہاں پر مرزا صاحب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرہاد عشق میں کامل نہیں تھا، یعنی فرہاد جو تھا وہ عشق میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنے سر پر تیشہ یعنی کلہاڑی مار لی تھی۔ فرہاد نے اپنی موت کے لیے اسباب ظاہری یعنی عقل کا سہارا لیا تھا، اگر وہ کامل ہوتا تو تیشے کے بغیر ہی ایک آہ سرد کھینچ کر مر جاتا۔ واہ کیا بات ہے! یعنی اگر کوئی کسی چیز کا سہارا لے کے مرتا ہے عشق میں تو وہ اس کا مطلب مرزا صاحب کی نظر میں وہ کامل انسان نہیں۔ کامل انسان، کامل عاشق وہ ہوتا کہ وہ ایک آہ لیتا، یعنی اتنا غم میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک آہ کھینچتا اور اس کی جان نکل جاتی۔ وہ اگر ایسا کرتا فرہاد تب وہ کامل ہوتا۔ کیا گہری بات کہی ہے۔ تو آئیے چلتے چلتے ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ غزل ہوتی کیا ہے۔ غزل جذبات اور الفاظ کا بہترین گنچا ہے، بہترین مجموعہ ہے، بہترین گلدستہ ہے۔ کس چیز کا؟ جذبات اور الفاظ کا۔ غزل پرشین اور ترکی زبان سے آیا ہے، یعنی ان کے لٹریچر سے آیا ہے۔ عربی زبان میں بھی غزل کہی جاتی تھی اور وہیں سے اردو لٹریچر میں انٹروڈیوس ہوا۔ غزل کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں یعنی لغتی معنی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لغتی معنی ہوتا ہے غزل کا عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا۔ غزل آڈ نمبر آف شعر سے بنتی ہے، یعنی 5، 7، 9، کبھی کبھی 6 بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی یعنی ایون نمبرز بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ صرف آڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر 5، 7 غزل میں شعر کہے جاتے ہیں۔ ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ غزل میں کہے جانے والے ہر شعر عموماً مختلف ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، یعنی غزل کے ہر شعر میں ایک نئی بات کہی جاتی ہے۔ آپس میں اگر 1-2 شعر ایک ہی موضوع میں ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر ہر شعر میں الگ بات کہتے ہیں شاعر۔ شعر کی پہلی لائن یعنی جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو مصرع اولا کہتے ہیں، اور جو شعر کا دوسرا یعنی جو آخری مصرع ہوتا ہے اس کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ غزل میں قافیہ اور ردیف بہت امپورٹنٹ رول نبھاتے ہیں۔ قافیہ کو انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں اور ردیف کو انگلش میں فری ورڈز کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اکثر مقطع میں یعنی آخری شعر میں شاعر اپنا پین نیم یعنی کہ تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی غزل میں دیکھا تھا اور آج کی غزل میں دیکھا کہ مرزا صاحب دونوں غزلوں میں اپنے آخری شعر میں اسد ضرور لاتے ہیں، اسد لکھتے ہیں، یعنی یہ ان کا تخلص ہے، ان کا پین نیم ہے، اور یہ اکثر شاعر کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سمجھا کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی بروز اتوار صبح 10:30 بجے آپ کی خدمت میں تیسری غزل دیوان غالب کی لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔